السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ UK کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں جو ٹیررزم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں خاص جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ کمپیئر کر لیں اگر آپ اس کو 2017، 18 اور 19 سے، تو 2020 یعنی 2021 میں زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ اور ہم نے تو پہلے یہ بلیم افغانستان کو دیا، حامد کرزئی کی گورنمنٹ کو دیا، اور ہم نے یہ کہا، حکومت پاکستان نے یہ کہا، پاکستان نے یہ کہا کہ یہ سارا جو ملبہ ہے یہ افغانستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور حامد کرزئی اور یا اس کے بعد جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں، وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یا پھر ان کو پکڑ نہیں رہی۔ یہ ہمارا بیانیہ تھا۔ لیکن اب جو زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد بھی جو پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو دہشت گردی ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ اور اب جو ہے اس میں خاص جو ہے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بلوچستان میں 10 پاکستان فوجی کے جو جوان ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 10 جوانوں کی شہادت جو ہے ایک ہی واقعے میں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں 10 جوانوں کی شہادت ایک ہی انسیڈنٹ میں ہونا، یہ بہت عرصے بعد ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی سے ریلیشنز میں ایک اور واقعہ دیکھیں، جو اسلام آباد کی کراچی کمپنی کے علاقے میں جو 2 دہشت گرد ہیں، انہوں نے پولیس کی ناکہ بندی جہاں پہ کی ہوئی تھی وہاں پر اسٹریٹ فائر کیے، اور جس سے وہاں پر ایک پولیس کی شہادت ہو گئی اور سب انسپیکٹر کی، اور بعد میں پھر جو باقی جو 2 دہشت گرد تھے ان کو بھی مار دیا گیا پولیس کی طرف سے وہیں پہ ہی۔ یہ سب چیزیں اس کے بعد پھر اگر آپ شیخ رشید جو پاکستان کے ابھی تک کے وزیر داخلہ ہیں، اگر آپ ان کا بیان سن لیں تو انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اسلام آباد پولیس پہ جو اٹیک ہوا ہے کہ کوئی ایسے کوئی چور آ رہے تھے یا ڈاکو آ رہے تھے انہوں نے گھبرا کے فائر کر دیا۔ یہ باقاعدہ پولیس پہ پلان کر کے اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کو جو پاکستانی گورنمنٹ ہے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستانی ایجنسیز ہیں، اس کو لنک کر رہی ہیں۔ جو ابھی جو انسرجنسی جو ہو رہی ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، اس کو اسلام آباد میں جو پولیس پر اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں جو پاکستان میں ایک دم شروع ہو گئی ہیں، اس میں پاکستان دشمن قوتوں کا ہاتھ ہے۔ لیکن ہم اکثر ان میں جو ملبہ ڈالتے رہے ہیں، پہلے جس طرح میں نے کہا کہ افغانستان میں اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو یا پھر حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم پہ ہم ان پہ ملبہ ڈالتے تھے یا پھر ہم انڈیا پہ ڈالتے تھے، اور جو کہ کسی حد تک اس میں ایویڈنس بھی موجود ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے، اب تو ہم اکثر واقعات میں لاہور کا جو یہ انارکلی والا واقعہ ہوا ہے، اس میں کسی حد تک سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں انڈین انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے ابھی تک گورنمنٹ نے 100% کنفرم نہیں کیا، لیکن وہ اس کے کیس سے کافی قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن شیخ رشید نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ضرور کنفرم کیا ہے کہ اس میں پاکستانی جو لاہور کے واقعے میں افغانستان یا تحریک طالبان پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن جو باقی جو واقعات ہو رہے ہیں، جس میں مثال کے طور پر جو صوبہ بلوچستان میں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس میں حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اس میں تحریک طالبان پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں تو طالبان کی حکومت ہے، یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت ہے، اور پھر پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ پھر اچانک اتنے زیادہ اٹیکس پاکستانی گورنمنٹ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ کچھ ماہ پہلے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان
ایک مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک طرح سے ٹروس کر لیا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے ایک مذاکرات معاہدے کے کر لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے، اور اس کا جو دورانیہ رکھا گیا تھا وہ 1 مہینہ رکھا گیا تھا۔ اور اس مذاکرات اور اس معاہدے میں بیچ میں پاکستانی گورنمنٹ اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغان طالبان موجود تھے جو برصغیر اقتدار آ چکے ہوئے تھے، اور وہ ایک طرح سے بیچ میں رول پلے کر رہے تھے دونوں کو ملا کے بٹھانے کا، جس کو افغان طالبان کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور جس کو شیخ رشید نے بھی انٹرویو میں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کئی دفعہ۔ یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن اور اس میں جو طے یہ ہوا تھا کہ کوئی دونوں سائڈ سے، یعنی کہ پاکستانی فورسز اور تحریک طالبان پاکستان ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے اور جنگ بندی کر دیں گے ایک طرح سے۔ لیکن معاہدے کے تقریباً اختتام پہ ہی جا کر تحریک طالبان پاکستان نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ان کے ترجمان نے اعلان کیا کہ ہم اب اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں۔ اور جب شیخ رشید سے حالیہ ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ معاہدہ منسوخ کیوں کیا، تو اس پہ انہوں نے کنفرم کیا، جو کہ پہلے ایک میڈیا میں رپورٹس آئی تھی، کہ جو تحریک طالبان پاکستان اپنی شرطیں لگا رہا تھا وہ کافی مشکل شرطیں تھیں۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان باڑ لگا رہا ہے اس کو وہ نہیں لگانا چاہتا، TTP چاہتی ہے کہ نہ لگے تاکہ ان کی آمد و رفت ہو سکے، اور جو کہ پاکستان گورنمنٹ کو اور پاکستان آرمی کو بالکل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایون طالبان جو افغانستان میں ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ اس پہ ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، یہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، ابھی تک کے جو وزیر اطلاعات ہیں، اس لیے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید کابینہ میں کوئی تبدیلی بھی ہو جائے، تو انہوں نے بھی جب افغان طالبان نے اس پہ پروٹیسٹ کیے تھے کہ آپ فینس نہ لگائیں، جو باڑ لگا رہے ہیں بارڈر پہ یہ نہ لگائیں، اس ٹائم بھی فواد چودھری نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ تو ضرور لگیں گی۔ تو یہ جو فینس والا معاملہ ہے اس پہ TTP نے کہا کہ یہ نہ لگائیں، اس پہ پاکستانی گورنمنٹ نے کہا یہ تو لگیں گی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے آئین کے حوالے سے بھی کچھ جو ٹرمز تھیں جس کو پاکستانی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر TTP نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم پاکستان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، جنگ بندی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے TTP نے بہت زیادہ اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانی فورسز پہ شروع کر دیے ہیں، اور وہ اپنی اسٹرینتھ دکھانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ FC پہ اٹیکس، بلوچستان میں اسپیسیفکلی اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ اٹیکس شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد میں بھی جو ابھی یہ سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ سلیپر سیلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرائے کے قاتل بیسیکلی، کہ ان کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ کسی کے ساتھ لنک نہیں ہوتے ہیں، بس ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کر دو اور اتنے پیسے مل جائیں گے۔ وہ بس سلیپر سیلز کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کو ٹاسک ملتے کر دیتے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ان کا پیچھے لنک نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں جو کہ پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے۔ لیکن اب شیخ رشید جو ہیں یا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ TTP سے اب فی الحال اور آگے آنے والے دنوں مہینوں میں کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب TTP کے خلاف کارروائیاں تیز ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا ایک اور جو ہے جو پاکستانی عوام کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی فورسز کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ TTP یا جو اور بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ پہ، پاکستانی فورسز پہ اٹیکس جو ہیں وہ زیادہ کر دیں گے، اس میں شدت آ جائے گی، اور جو آگے آنے والے کچھ مہینے ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت بھی پرعزم ہے کہ وہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف اب معاہدے سے نکل کر جو ہے ان کے خلاف پراپر ایکشن لے گی، جو گو کہ اس میں یہ ایک شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن امید ہے اور دعا ہے کہ پاکستان کو آگے آنے والے دنوں اور مہینوں میں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائے۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ، تب سے UK، السلام علیکم۔